عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آج کے مطلع جمعہ کا موضوع آپ کا علم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات اور آپس میں محبت اور یہ گانگت ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج ہی نوٹ کیا، شاید اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو آپ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے سارے لوگ ہی نہیں کہتے ہوں گے، لیکن میں نے محسوس یہ کیا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. تو یہ میری اگر غلط فہمی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ میں نے صحیح ابزرو کیا ہے تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے. خطبے کے اندر 4-5 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے. تو میرے بھائیوں اور اللہ کے بندو، یہ ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ باعث لذت راحت کی. محمد لفظ بولنے سے آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آپ کو لطف محسوس نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو اس سے کیوں محسوس کریں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا جو آپس میں تعلق ہے وہ جس طرح پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، آج اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے اور عثمان جن کو سخی کہا جاتا ہے. عثمان غنی ہم کہتے ہیں، تو غنی کا جو لفظ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی قرآن کریم کیا ہے واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو. تو غنی اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اگر غنی کو سخی کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو عثمان غنی کہنا بھی درست ہے. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ عثمان جو ہے ان کو غنی، اور عربی زبان کے اندر عثمان نام کے ساتھ غنی کا لفظ موجود نہیں ہے کہیں. یہ ہمارے اردو محاورے کے اندر اور برصغیر پاک و ہند کے اندر ہم کہتے ہیں کہ عثمان غنی، اور اسی بنیاد پر پھر ہم آگے ہم اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عثمان غنی اگر تو عثمان سخی کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے راہ میں بڑی سخاوت کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عثمان غنی اس معنی میں، اور ہم سخی کے معنی میں کہتے ہیں، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں
یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ میں کوئی نقطہ بیان کروں اور میں کہوں کہ ساری کی ساری دنیا تو دیکھو غلط کہہ رہی ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور یہ نام غلط ہے اور یہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو اکثر لوگ جو ہے نا، بلکہ سب لوگ ہی، میں نہیں سمجھتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ غنی اس معنی میں کہتا ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غنی ہے اسی طرح عثمان بھی غنی ہے. لیکن پھر بھی ایک بات ہے جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو عربی زبان کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان کہا جاتا ہے، یا عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، یا اس طرح اور ان کے دیگر الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح ان کو عثمان غنی نہیں کہا جاتا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے نا، وہ بڑی محبوب شخصیت تھی، بڑی پسندیدہ شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی کہ ایک فتنہ پیدا ہوا تو لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ، یعنی لوگوں سے مراد کیا ہے کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے یا ان کی جو اولادیں تھیں وہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو بلوائی تھے، جو باہر سے آئے ہوئے تھے یا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے فتنہ بازوں سے جو متاثر تھے. تو انہوں نے ایک ماحول بنا دیا اور مقصد جو ہے نا وہ فتنہ برپا کرنا تھا. اگر مسئلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا یا براہ راست اس کی اولادوں کے ساتھ ہوتا تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک محبوب شخصیت تھی. اور آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم کچھ باتیں بچوں کو لوریوں کے اندر سکھا دی جاتی ہیں، اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اور ان سے محبت جو ہے وہ قریش کی عورتیں جو ہیں اور ان کے مرد جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح جو ہے وہ ابتدا کے اندر سے ہی آپ سمجھیں کہ ان کی گھٹی کے اندر یہ باتیں شامل تھیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فضیلت میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بعد آتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کی جو انفرادیت ہے اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ والی چیزیں جو ہیں وہ صرف انہی کے اندر پائی جاتی تھیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اعلان کیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو اور کوئی ہاتھ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کا بتا دے گا ضرور کہا ہے. وہ جنگ کا موقع ہو یا وہ یہ بحر روما جو ہے اس کو خریدنے کا موقع ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے مواقع تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اور تائید کے اندر، اور آپ یہ سمجھیے کہ اسلام کی نصرت و تائید کے اندر بڑا نمایاں مقام ادا کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لحاظ سے ان کا وہی مقام اور کردار ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سپورٹ کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جب کوئی دوسری شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کی شخصیت اس معنی کے اندر، اب آپ دیکھیں نا کہ وہ صحابہ کرام جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں، جن کی سخاوت کی کہانیاں بچوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، جس کے ثبوت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو اٹھ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جائیں؟ یہاں ہمارے ہاں تو ایک چھوٹا سا کوئی کام کر دینا تو وہاں اس کے نام کی تختیاں لگ جاتی ہیں اور آپ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا، ٹمکانے نے یہ کر دیا، اور لوگ اپنے نام سے جو ہے نا وہ باقاعدہ چیزیں منظور کروا لیتے ہیں اور ان کو جاری کروا لیتے ہیں. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ریاست مدینہ کے لیے اپنے مال کے سارے دروازے کھول دیے تھے اور کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میرا یہاں پہ نام ہونا چاہیے، میرا وہاں پہ نام ہونا چاہیے. خیر، آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور تعلق بھی بڑا مضبوط تھا، اور اس بات کو مختلف انداز سے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج بھی اس کے سامنے رکھتے ہیں. بات کو یہاں سے شروع کر لینا چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ کس طرح محبت اور احترام کا تعلق تھا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے نمایاں افراد کے اندر آتے ہیں. یہ بات ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کی ہو، تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ جب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ پہ دیکھتے تھے، اگر سوار ہوتے تھے تو سواری سے نیچے اتر آتے،
اور کس لیے نیچے اتر آتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اہل بیت کے ایک معزز فرد کا احترام کے اظہار کا ان کے نزدیک یہ طریقہ تھا۔ الفاظ یہ ہیں کانا اذا مر بالعباس وهما راكبان ترجلا اکراما له، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام اور اکرام کرنے کی غرض سے وہ پیدل چلنا شروع ہو جاتے تھے اور اپنی سواری سے نیچے اتر آتے تھے۔ یہ بات نہ کہنا آسان ہے، لیکن آپ اس کو ذرا عملاً کر کے دیکھیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ جب بھی کوئی شخص آئے گا تو اگر میں سواری پہ ہوں تو میں نیچے اتر آؤں گا۔ آپ ایک دن اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بندہ کسی کے لیے یہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اس شخص کی کتنی زیادہ محبت اور اہمیت اور ان کا احترام اور اکرام موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا اور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو وہ فتنہ جب شروع ہوا ہے تو یہ حسن و حسین جو ہیں وہ ان کا دفاع کرنے کے اندر اول نمبر پہ موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یعنی اہل بیت کے پاس تو یہ موقع تھا نا کہ چلو بلوائیوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کر دیا، تو وہ بھی ایک جلدی آپ کے اندر وہ بھی اپنے ہاتھ تاپ سکتے تھے، پھینک سکتے تھے، تو چلو جی فتنہ ہوا، چلو ہم بھی عثمان سے اپنا جو ہے نا وہ گرج نکال لیں، اس سے ہم بدلہ لے لیں۔ تو بدلہ کس چیز کا لیں؟ بھائی ان کا تعلق ہی ان کے ساتھ محبت کا تھا، مودت کا تھا، اس وجہ سے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ دفاع کرنے والے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ بات موجود ہے، کان الحسن بن علی یوم الدار ومعه السيف متقلدا به يحاجب عن عثمان ويخشى عثمان عليه، یعنی یہ پوری روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی دن تک جو ہے وہ اپنے گھر میں محصور رہے تھے اور پھر بعد میں ان کو وہاں پہ شہید کر دیا، تو جتنے دن بھی وہ اپنے گھر کے اندر محصور رہے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم پانچتن پاک، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ان کو پانچتن پاک لوگ کہتے ہیں، تو ان پانچتن پاک میں سے ایک شخصیت کون ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ باقاعدہ تلوار لگا کے اور اپنا جنگی لباس پہن کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے گھر میں چلے جاتے تھے، اور اس کی آگے تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ اپنی خلافت کے اندر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کی خلافت آئی، تو باقاعدہ اپنی خلافت کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ یہ نا ایک تھوڑا سا پیچیدہ سا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو کس نے جمع کیا تھا، تو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی بیان ہو چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا۔ بالکل یہی فضیلت حضرت عثمان کی بھی ہے، انہوں نے بھی قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جمع کر لیا تھا تو عثمان نے کیا کیا تھا؟ تو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن فی الوقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے اپنے انداز سے یہ کام کیا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے انداز سے یہ کام کیا تھا۔ تو جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے انہوں نے ایک نقطہ اور پوائنٹ یہ بھی اٹھایا تھا کہ دیکھو جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں یہ کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگوں کو قرآن کریم کے ایک نسخے اور مصحف کے اوپر جمع کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے اور مصحف تھے ان کو انہوں نے طلب کر دیا تھا۔ اگر میں دوسرے لفظوں میں بولوں، اور میرا اپنے لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا، تو مطلب یہ تھا کہ تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قرآن کریم کا نسخہ جو باقاعدہ ان کی سارے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسی سے قرآن کریم کو پڑھیں، اور اسی سے پھر آگے اس کی مختلف نسخے اور کاپیاں بنا کے مختلف لوگوں کے اندر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے، لوگ اس کو حضرت عثمان یعنی جو فتنہ پرور لوگ ہیں، چند لوگ تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اس نقطے کو پیش کیا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں ایھا الناس اللہ اللہ وإیاکم والغلو فی عثمان وقولکم خراق المصاحف
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح افراط و تفریط سے کام نہ لو، ان کی اس کام سے مخالفت نہ کرو جو اصل میں ان کی خوبی ہے۔ اور آگے فرمایا ما حرقها الا عن ملأ منا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سارے کا سارا کام تو انہوں نے ہماری مشورے سے کیا تھا۔ اور حضرت عثمان نے ہمیں پورے کا پورا صورتحال بتائی تھی کہ اس وقت لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، اور قرآن کریم کے مختلف نسخے ہونے کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر لوگوں کا اختلاف ہو رہا ہے، تو یہ فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہم سے مشورہ کیا اور ہم سب نے ان سے اتفاق کیا کہ بالکل حکومت کی سرپرستی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھوا کے اسی کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے مشورے کے ساتھ یہ کام کیا، ہمارے مشورے کے بغیر یہ کام نہیں کیا تھا، اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور یہ بات کس لیے میں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو جی عثمان کے، یعنی حضرت علی خود ان کی مخالفت نہ کرتے، لیکن کہتے ہوتے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو کرتے ہیں، مجھے اس نے کیا ہے۔ لیکن جب ان کو خلافت ملی ہے تو باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں دکھائی ہیں اور ان کا دفاع کیا۔ آگے یہ پوری کی پوری روایت موجود ہے لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے وہ نسخے کس لیے اختلاف ہوا اور کیوں ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر میں مختصر بیان کروں تو آپ کے لیے وہ الجھن کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس مسئلے سے نکالنا ہم نے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باقاعدہ حضرت عثمان کی کیا کیا کرتے تھے؟ حمایت کیا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی روایات ہیں۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے مطرف بن شخیر، کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے بتایا، ظاہر ہے ایک ماحول تو کسی نہ کسی حد تک بن گیا تھا نا کہ یہ حضرت عثمان کی محیطین میں ہے، یہ مخالفین میں ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تو حضرت عثمان سے محبت کرتا ہے؟ تو ان کا جواب دینے سے پہلے ہی آگے کچھ فرمایا ان تحبوه فإنه كان خيرنا وأوصلنا، کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو یہ اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ ہم سب سے افضل شخصیت اور ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور قتل کرنے والے جو بلوائی تھے اور جو باغی تھے، آپ سمجھیں کہ اپنی طرف سے وہ ایک مارکا اس کو سمجھ گئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آگے سے ان کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا لا مرحبا بالوجوہ، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اور تمہارے یہ مضبوط چہرے جو ہیں یہ مجھے نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور آخر میں یہ فرمایا لولا عزمت امیر المؤمنین علینا لکان الرحم فیکم ثابتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں خلیفہ بن سکے ہو تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہارے بارے میں ایک رائے نہ ہوتی کہ بھئی اس کو ختم کرنے سے جتنا بنے گا، تو تمہارے بارے میں ہمارا یہ پکا فیصلہ تھا کہ تم سب کو ہم نے قتل کر دیا اور تم سب کو گویا کہ پھانسی میں لٹکا دینا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا جس طرح کا ماحول یہاں بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں بڑا مار کا مار کیا ہے، تم نے تو بڑی فتح کر لیا، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے مختصر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ صبح و شام جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکل کے اندر ہے تو حضرت عثمان کے پاس جب بھی حسن جاتے حضرت عثمان آگے سے ان کو حلفیہ بیان ان سے ہی دیتے اور ان کو یہ حکم دیتے کہ جاؤ بیٹا اپنے گھر واپس چلے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں تو مشکل کے اندر ہوں ہی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن حضرت یعنی عثمان کا ان کے ساتھ تعلق دیکھیں، محبت اور شفقت دیکھیں، اور حضرت حسن اگلے دن دوبارہ پھر آ جاتے تھے اور
المنورہ ابن شفا، ان کے اندر یہ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا ہے، راوی یہ بیان کرتے ہیں فَأُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ أَرْبَعَةٌ مِّن شَبَابِ قُرَيْشٍ مُّنَفَّرِينَ مَقْبُولِينَ، تو اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد قریش کے 4 نوجوانوں کو زخمی حالت میں ان کے گھر سے باہر نکالا، اور وہ 4 نوجوان کون کون تھے؟ ان میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو عثمان کا دفاع کر رہے تھے، ان میں عبداللہ بن زبیر تھے جو عثمان کا دفاع کر رہے تھے، ان کے اندر حاتم بن ابی بلتہ کے بیٹے محمد تھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے مروان بن حکم جو ہے، چوتھے جو نوجوان مروان بن حکم ہی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی عزیز بھی تھے، اور جن کی شخصیت کو لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی ایک جو ہے وہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ آپ فرمان کو اس میں شامل کریں نہ کریں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے سامنے رکھیے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنے کے لیے حسن بن علی آئے، اسی طرح اسامہ بن زید بھی آئے، اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولنے بیٹے کے آگے بیٹے تھے، اسامہ بن زید بھی آئے، اور اسی طرح حسن بن علی، اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بھی گزارش کی کہ آپ واپس چلے جائیں، اسامہ بن زید کو بھی واسطے دیے کہ اللہ کا واسطہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور جو عبداللہ بن عمر ہے وہ بھی نہیں جاتے تھے، لیکن ان کے خاندان والے آئے اور ان کو وہاں سے واپس لے گئے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت یہ تھی کہ قریش کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ صحابی تھے یا ان کے علاقے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اتنا تعلق تھا کہ وہ ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے اندر باقاعدہ اہل بیت نے روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہم نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والوں میں اہل بیت کے کئی ایک اشخاص ہیں، جس کو ویسے تو محمد مومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان کی ہے، لیکن اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، اور حضرت علی باقاعدہ لوگوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے رسول حیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی، عثمان سے وہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی عموماً جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت عثمان پہ اصل نہیں حضرت علی پہ آپ سمجھے کہ ایک طرح کا الزام ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ان کے سامنے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پھر ان کے خلاف بتائی گئی تو انہوں نے ان کو سزا کیوں نہیں دی، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح حضرت عثمان کے قتل کے اندر شریک تھے، اور باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنی نجی مجالس کے اندر تخت خلافت کے اندر بیٹھ کے، ممبر خطبہ کے اوپر بیٹھ کے، مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میرا قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور باقاعدہ اپنی کیفیت بیان کرتے رہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے ہیں تو اس کو میری کیا کیفیت تھی، اور میں کتنی مشکل کے اندر مبتلا تھا، اور ان لوگوں کو سے میں کتنی نفرت کرتا تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اور باقاعدہ ایک ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، بزرگ ہیں، جن کا نام ہے ابن عساکر، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی ہے، صرف اس بات کے اوپر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار اپنی زندگی میں اس مہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے برات کا اظہار کیا۔ پوری کی پوری کتاب کا موضوع یہ ہے، اور ان کے اندر ساری روایات انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اتنی ساری روایات کا کسی ایک موضوع کے اوپر آنا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت متواتر ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے ویسے تو ہر روایت صحیح روایت ہے قابل حجت ہوتی ہے، لیکن متواتر جو ہے وہ صحیح روایات میں بھی اعلیٰ درجے کی روایت ہوتی ہے. اور علماء کرام جب اس کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں متواتر روایت ایسے ہی صحیح ہوتی ہے جس طرح کہ آپ باہر نکلے تو آپ کو نکلے اصول کا یقین ہوتا ہے. اسی طرح متواتر روایت کے اندر بیان کرتا چیزوں کا بھی اسی طرح آپ کو یقین ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا گیا اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے. انہوں نے کہا ہم سے تم کیا پوچھتے ہو، ابھی امیر المومنین آنے والے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھو. اور یہ جو روایت ہے محمد بن حاتم نبی بلتا نے نقل کی ہے. تو پوچھنے والے نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ یعنی عثمان ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، عثمان ان لوگوں میں سے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، عثمان ان لوگوں میں سے جنہوں نے اچھے کام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھا کام کیا اور اس کو کیا کہتے ہیں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ نیکیاں کی. بلکہ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی دلیل ہے کہ حالانکہ لعنت کرنا جو ہے یہ عام اوقات میں جائز نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دلیل ہے کہ جب ان کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کے اوپر لعنت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہ لعنہ اللہ بالسہل والجبر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس سے لعنت کرے. انہوں نے جتنا بڑا کام کیا. اور صحیح بات یہ ہے یعنی ہم موازنہ کرنے کے لیے مقصد نہیں ہم چیز کو بڑھانا یا نیچے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں جو واقعہ کربلا ہے اس کو تو بہت بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور وہ ہے نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل یہ بھی کوئی چھوٹا حادثہ نہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جس انداز سے قتل کیا گیا ہے اور جس جگہ سے قتل کیا گیا ہے اور جس طرح معصوم کر کے قتل کیا گیا ہے وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چھوٹا واقعہ نہیں. تو ان دونوں واقعات کے اندر فرق کرنا یہ مناسب نہیں. مطلب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی ناصبی ہے تو اس کو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتا. اور اسی طرح اگر کوئی رافضی ہے اور رافضیوں سے متاثر ہے تو وہ کربلا کے واقعے کو تو بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے، لیکن ظلم ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد اور پورے مدینے والوں کو پانی لے کے دینے والا وہ خود پیاس کی حالت میں شہید کر دیا. وقت کا خلیفہ ہے اور مسجد نبوی کے اندر اسے نماز کرانے کی اجازت نہیں. اور لوگ آپ دیکھیں لوگ کیسے بدبخت ہوتے ہیں. اور یہ معاملہ نیا نہیں، آپ کو ہمارے یہاں بھی بعض مسئلوں کے اندر اس طرح کے ملتے ہیں جاہل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، نہ ان کا علم کے ساتھ کی تعلق، نہ ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ تعلق. پتہ کیا کہیں گے میتھ اور یہ پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میتھ کاری کے پیچھے نماز. تو یہ نیا معاملہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان علمائیوں نے یہ کہا تھا جن کا اسلام بھی مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے عثمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تو وہی آپ کی بدبختی ہے اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی بات کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا باقاعدہ جو اہل بیت ہیں ان کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے. یعنی خاندان عثمانی کے کچھ افراد ہیں، مرد ہیں جن کے اہل بیت کے خواتین کے ساتھ شادیاں ہیں، اور اہل بیت کے کچھ افراد ہیں جن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس میں تاریخ کے اندر 5-6 رشتوں کا باقاعدہ ذکر ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان بن علی بن ابی طالب نام تھا. اسی طرح حضرت حسن یا حسین کے بیٹے کا نام عثمان تھا. اور باقاعدہ جو کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہل بیت کے لوگ جو شہید ہوئے ان کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 3 نام موجود. ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے اور عثمان نام بھی
عثمان نام کی موضوع تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، یہ تین شخصیات ہیں، یعنی جو پہلے تین خلفاء ہیں، چونکہ ان کے حوالے سے باقاعدہ یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ان کا معاذ اللہ کوئی اس طرح کا تعلق تھا کہ جو پسندیدہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے ان تینوں شخصیات کے حوالے سے تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. آئندہ انشاءاللہ جو خطبہ جمعہ ہوگا اس کے اندر حضرت علی، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور اہل بیت کا تذکرہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا نا، کہ ان کا حضرت بکر کے ساتھ یہ تعلق تھا، عمر کے ساتھ یہ تعلق تھا، عثمان کے ساتھ یہ تعلق تھا، لیکن یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت مناسب بھی ہے کہ جب ہم نے ان تین شخصیات کو سامنے رکھ کے اور ساتھ اہل بیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، تو اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہیں ان کا تذکرہ خیر بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ خلافت کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ ان معاملات کے اندر ایک اور صحابی رسول جو ہیں جو جن کے ساتھ آپ سمجھیے کہ بڑا افراط و تفرید کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. تو ان کا تذکرہ خیر کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر حضرت علی، پھر معاویہ اور پھر اس کے بعد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.